رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اسلوب پر ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کروائی، پھر اس کے بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوصاف بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مثال کے ذریعے سے ان کی پہچان کروائی۔
ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں۔ گویا فرما دیا کہ میرے رسول مکرم پر ایمان لانے والے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں اور بڑے ہی طاقتور ہیں۔ یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ دشمنان اسلام ان کو خرید لیں۔ یہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے کہ جور و ستم سے ان کو اس راہ سے منحرف کیا جا سکے۔ یہ راہ محبت ہے، اس راہ سے انہیں منحرف ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ کفار کے مقابلے میں تو یہ فولاد کی چٹان ہے جنہیں کوئی طوفان اپنی جگہ سے سرکا نہیں سکتا، لیکن اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ بڑے ہی نرم، بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ ان کی باہمی رافت و رحمت کی کیفیت کو جس طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو بھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اہل حدیبیہ کفار پر سخت تھے جیسے شیر جنگل کے جانوروں کے اوپر سخت ہوتا ہے، اور آپس میں یہ بہت زیادہ نرم دل تھے، یعنی جس حال میں وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اس حال میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اپنے بھائیوں سے نرم دلی سے ملتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کفر کے مقابلے میں جب یہ جائیں گے تو ان کی کیفیت یہی ہوگی۔ کہا کہ یہ فولاد بن جاتے ہیں، یہ لوہے کی چٹان بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہیں کہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا اے مخاطب، تو ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بکثرت نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں مبارک بن فضالہ راوی سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا الذین معہ، کہا اس سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور جو یہ فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رحماء بینہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں۔ کہا اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، باقی عشرہ مبشرہ ہے جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ 6 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور پہلے جو 4 خلفائے راشدین جو عشرہ مبشرہ سے ہیں ان کا ذکر پہلے گزر چکا، تو کہا کہ یہ مراد ہیں، یعنی جن اوصاف کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے ان کے امام، ان کے حاملین کے امام عشرہ مبشرہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، ان پر سختی کرتا ہے، اور اس میں بھی جس کی محبت زیادہ ہو
اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے عشق و محبت کی علامات میں سے ایک اہم علامت شمار کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں نرم دل۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں رحم دل کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی آپسی محبت کو ایمان کی ایک علامت قرار دیا ہے، اور انہوں نے تو محبت سیکھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تھی، حضور کی بارگاہ سے تعلیم یافتہ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اور پھر ان عملوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا کرتے تھے۔ اور اس سے اگلے وصف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی، جس کی برکت سے یہ حضرات نیک کاموں میں مصروف رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کا وصف پھر بیان کر دیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے کرتے، اللہ کا فضل و رضا تلاش کرتے۔ اپنے رب کریم کی عبادت میں ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے انہیں اپنے رب کی عبادت میں مصروف پاؤ گے، کبھی وہ حالت رکوع میں جھکے ہوئے ہیں اور یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اور کبھی اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور اپنی بندگی، اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے، اے لوگو اٹھو، گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے اسے نماز ادا کر کے بجھا دو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ کے اوپر کپکپاہٹ طاری ہو جایا کرتی تھی، چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی۔ آپ سے عرض کی گئی اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایک وصف آیت میں یہ بھی بیان ہوا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، یعنی دشمنان اسلام کے مقابلے میں ان کا شیر کی طرح جو گرجنا تم دیکھتے ہو، اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے ان کی شفقت اور رحمت شب و روز رکوع و سجود میں محو تم دیکھتے ہو، ان تمام اعمال سے ان کی غرض کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ بتا دیا کہ دنیا اور دنیا کی وابستگیوں کو تو انہوں نے اپنے دامن سے
गर्दो गुबार की तरह झाड़ दिया है। वो सिर्फ अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के फजल के तलबगार हैं और उसकी रजा व खुशनूदी के मुतमन्नी हैं। इसके सिवा उन्हें न किसी चीज से सरोकार है और न कोई ख्वाहिश और आरजू है। खुद सोचिए, जिसकी तमन्नाएं और आरजुएं सिमट कर इस एक नुक्ता पर मरकूज हो जाएं, उस जमात से पाकीज़ा तर मुबारक तर कोई जमात हो ही नहीं सकती। और क्या ऐसे अफराद की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है? उनकी एक अलामत ये बयान फरमाई गई, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, यानी इस जमात को पहचानना मुश्किल नहीं है। इनके चेहरों पर नूरे ईमान के जलवे तुम्हें साफ दिखाई देंगे। देखने वाला देखते ही इनको पहचान जाएगा कि ये आगोशे नबूवत के परवरदा हैं, ये निगाहे रिसालत के फैज़याब हैं। इनके हसीन आमाल का निखार और इनके दिलों की पाकीज़गी और रूह की तहारत दिलों को बेसाख्ता अपनी तरफ खींच रही है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये अलामत वो नूर है जो कयामत के दिन उनके चेहरों से ताबा होगा और इससे वो पहचाने जाएंगे कि इन्होंने दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए बहुत सजदे किए हैं। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो अलामत ये है कि इनके चेहरों में सजदे का मकाम 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। और बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं, रात की लंबी नमाजों से उनके चेहरों पर नूर नुमाया होता है। जैसा कि हदीस मुबारक में है, जो रात में कसरत से नमाज पढ़ता है तो सुबह को उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि गर्द का निशान भी सजदा की अलामत है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये उनकी सिफत तुरैत में है और उनकी सिफत इंजील में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये दो मिसालें हैं, एक तुरैत में है तो दूसरी इंजील में है। हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसाल इंजील में लिखी हुई है कि आप एक ऐसी कौम से जाहिर होंगे जो खेती बाड़ी करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। इसकी एक तफसीर ये भी की गई कि यहाँ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जो औसाफ बयान हुए ये तुरैत में मज़कूर हैं और इंजील में मज़कूर है कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे फरमाया कज़र्इन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, जैसे खेती उसने अपना पट्ठा निकाला, फिर उसे ताकत दी, फिर दबीज हुई, फिर अपनी साख पर सीधी खड़ी हुई, किसानों को भली लगती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा मबऊस फरमाया। जैसे काश्तकार बीज जमीन में बोता है, इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। इन हजरात के बाद हजरत उस्मान गनी, हजरत तलहा और जुबैर, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत सईद बिन जैद, हजरत हमजा, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दूसरे हजरात मुसलमान हुए। यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें नंबर पर ईमान लाए। शुरू में इस्लाम बेवतन यानी बेमददगार था। इस्लाम को मिटाने के लिए हर तरफ से लोग जमा हुए। अगर अल्लाह की हिमायत ना होती तो इब्तिदाई पौधे की बालिदगी ना होती, लेकिन मुहाजिरीन और अंसार की कोशिशों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पौधे को कवी कर दिया। और बाज लोगों का कहना यह है कि खेती से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक है और इस पौधे की शाखों से मुराद आपके सहाबा इकराम और दूसरे मोमिन हैं। मुफस्सिर शहीर अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी नूरुल इरफान में फरमाते हैं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खेती से इसलिए तशबीह दी
کہ جیسے کھیتی پر زندگی کا دار و مدار ہے، ایسے ہی ان پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار ہے۔ اور جیسے کھیتی کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگرانی فرماتا رہے گا۔ نیز جیسے کھیتی اولن کمزور ہوتی ہے پھر طاقت پکڑتی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان اولن تو کمزور تھے اور پھر طاقتور ہو گئے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح توریت اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف مذکور تھی، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے مناقب بھی موجود تھے۔ پھر فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کسانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اسلام کے چمن کو ہرا بھرا دیکھ کر، کشتے ایمان کو سر سبز و شاداب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں کہ ان کی مساعی بار آور ہوئیں، ان کی کوششیں کامیاب رہیں، ہر سمت توحید کا اجالا پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور بحر و بر میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ استبداد و تشدد کی جن آہنی زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہیں۔ انسان نے اپنی جہالت اور کم فہمی کے باعث جتنے اور جس قسم کے بت کدے بنائے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے پیوند زمین ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہانا منظر دیکھ کر خوش ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا جو ان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف و فضائل بیان کیے اور آخر میں ان کی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت وعدہ کے ساتھ دی ہے۔ اور یہ ان مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان سے ایسے ثواب کا وعدہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ جنت ہے۔ اور یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے یہ وعدہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے۔ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہے اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔